صاحب آج ایک تصویر دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے. مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسی تصویر بھی آ سکتی ہے کہ جس میں علی امین گنڈاپور, جناب علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اور ان کے ساتھ والی کرسی پہ پتا کون بیٹھے ہیں؟ محسن نقوی صاحب, وزیر داخلہ پاکستان, جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس آئی جی کے ساتھ کھڑے ہو کے کی تھی کہ نہیں آؤ گے تو نہیں داخل ہونے دیں گے. جو ان کو اسلام آباد آنے سے روک رہے تھے وہ خود وہاں پہنچ گئے. اور آج دونوں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ انڈین فلموں میں نہیں ہوتا کمبھ کے وہ میلے میں جو بچھڑے ہوئے بھائی مل جاتے ہیں. کمبھ کا میلہ ہوتا بھی ہے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی, ہم لوگ جو ہیں, میں اور تم, ہم صرف اور صرف صحافی ہیں. ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں آتا, اور مجھ جیسے بدنصیب کو تو کوئی واٹس ایپ بھی نہیں کرتا. ایسا راندہ درگاہ ہوں. اس کے باوجود صرف اپنے تجربے, پرانے تعلقات, رپورٹنگ کی عادت بلکہ علت کی وجہ سے, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پورا پاکستان اور 8 سے 9 بجے کے شو کے درمیان صرف ایک بات ہو رہی تھی کہ علی امین اب کب آئیں گے اسلام آباد میں, لاہور کب جائیں گے, سنگجانی کب پہنچیں گے. آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں نے کہا یار یہ تمام لوگ جو علی امین گنڈاپور کی آنیوں جانیوں پہ بہت متفکر, پریشان اور کچھ ایکسائٹڈ, ڈپینڈنگ کہ وچ سائڈ یو آر, ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایک تنظیم ہوتی ہے اور اس تنظیم نے اکتوبر کی 11 تاریخ کو ایک قومی جرگے کا اعلان کر رکھا ہے, پشتون قومی جرگہ. میں نے کہا اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. اس کے بعد میں نے یہ کہا دیکھو ایک بات پہلے میں کلیئر کر دوں تمہیں کہ جن بنیادوں پر یہ پشتون پی ٹی ایم جو تحریک بنی تھی, پشتون تحفظ موومنٹ, میں ان بنیادوں کا دل و جان سے جو ہے میں اس کے ساتھ سمپتائز کرتا ہوں. بہرحال ان کے یہ مطالبے کہ جی ان کی خواتین جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر اور تلاشیاں دیتے ہوئے اپنے ہی علاقوں میں جہاں وہ پیدا ہوئی ہیں آئے اور جائیں, غلط بات تھی. یہ بات بھی درست ہے کہ بھائی آپریشنز کے درمیان ان کے جو نقصانات ہوئے ان کا پراپرلی کوئی ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا, دعوے کیے گئے, وعدے کیے گئے. تو ان کی جن بنیادوں پر یہ جماعت اٹھی تھی یا تحریک اٹھی تھی, درست, اور اس کی بارے میں جتنا ہم اچھا کلمہ حق کہہ سکتے تھے وہ کہہ سکتے. اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ اگر ایک تحریک بنا رہے ہیں تو یار کب تک آپ تحریکی موڈ میں رہیں گے. خان عبد الغفار خان نے تحریک بنائی تھی نا, خدائے خدمتگار, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کانگریس کے ساتھ پولیٹیکل الائنس بنایا, بعد ازاں نیشنل عوامی پارٹی یہاں میں بنائی. ٹھیک ہے, اس میں شامل نہیں ہوئے لوگوں کو, لیکن اس کی سرپرستی رکھی کہ ہاں بھائی میں اپنی تحریک کو جو رکھوں کہ عدم تشدد اور خدائے خدمتگار, لیکن باقی لوگ جو ہیں اور داد فریاد کرتے رہے. جب پاکستان کا قیام ہو گیا تو کیا کہتے رہے نیشنل عوامی پارٹی کے زعما خان عبد الغفار خان سمیت کہ ہاں بھائی ہم لوگ قیام پاکستان کے مخالف تھے, لیکن اب جب پاکستان قائم ہو گیا ہے تو اس کو برقرار اور اس کی بقا ہماری ذمہ داری ہے. یہ کہتے رہے ہیں بھائی, کیا ہو گیا, ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ کہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو آئین جس کی آپ بات کرتے ہیں 1973 کی, اس پہ کیا خان عبد الولی خان کے دستخط نہیں ہے؟ اور وہ دستخط کرنے کے باوجود آپ نے کیا اس کو دیا عوض خان عبد الولی خان کو کہ 1973 کے آئین پر وہ دستخط کرتے ہیں, اور جب وہ لاگو ہوتا ہے تو ان کی جماعت کو ملک دشمن قرار دے کے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور اس میں سپریم کورٹ جس کی آزادی اور جس کی بالادستی کے آج کل ان دنوں ہمیں بہت فکر ہے, وہ انگوٹھا لگاتا ہے. درست ہے یہ بات. سوال اٹھتا ہے ان کو جب یہ بن گئے, آ گئے, تو حضور 2 انتخابات درمیان میں آئے ہیں نا,
2013 کا 2018 کا 18 نہیں میرا خیال ہے 2018 18 میں محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر پی ٹی ایم کی نشستوں پہ 18 اور 24 فروری تو اس میں دو نہیں انہوں نے ڈس اون کیا. منظور پشتین نے کہا کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے, ہم تو انتخابی سیاست پہ ایمان نہیں رکھتے. بٹ میں نے کور کی تھی وہ الیکشن 2018 والے, میں بین تھا بابو, یہ پی ٹی ایم کے ہی جھنڈے تلے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ جو بھی تھا, لیکن انہوں نے آفیشلی, اور اس کا پھر یہی ہوا نا بعد ازاں پھر افراسیاب کٹک محسن داوڑ ان لوگوں نے اور تنظیم بنا لی نا دوسری, فائن جس کو سیاسی تحریک, اور اس کی پشت پناہی نہیں ہوئی. ایک بات, بل خان عبدالغفار خان نے اے این پی کو کیا, اس کی پشت پناہی بھی کی جی ان کی ان کے سیاسی جلسے بھی کیے, سیاسی موومنٹس بھی کی, لوگوں کو الیکشن نہیں ان کے جلسوں سے خطاب وغیرہ کبھی کبھار کیا, لیکن یہ کہ ایک سرپرستی رکھی, اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا کہ میں تو بنیادی طور پر خدا خدمتگار ہوں, میں ان کے سرپرست, میرا کام جو ہے, لیکن سرپرستی نیشنل عوامی پارٹی کے. لیکن ان کا سگا بیٹا بھائی خان عبدالولی خان جو ہے نیشنل عوامی پارٹی کا قائد, ٹھیک ہے, اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی. اور دیکھو وہ پابندی کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا ملا آئین بنانے میں اور یہ تسلیم اور آئین کے تحت قسم اٹھانے میں. ولی خان صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا بین ہونے کے بعد بھی, نہیں کوئی تانے نہیں دیے, بالکل نہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نام بدلا, اس کے تحت الیکشن جب ہوئے 1988 میں تو وہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں آئے, اور 1990 میں جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے کہا یار مجھے میرے 400 والوں نے ریجیکٹ کر دیا, سوری تھینک یو بائے. ہی لیفٹ پالیٹکس. جب اپنے حلقے سے ہارے 1990 تو انہوں نے سیاست چھوڑ دی. ہاں چھوڑ دی, یہ تو میٹر آف ریکارڈ ہے یار. اس کے بعد اجمل خٹک بنے تھے سربراہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ لمبی داستان.